کیا حال ہے جی؟ کیا اسم گرامی ہے آپ کا؟ سراج حسن۔ شاہ صاحب ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں ہے سر جی، مینو تو تسی انجیکشن لگان لگے سی تو میں نے کون سا آپ کو میں نے وہ فیل کیا، میں نے تو پرویز لگائی ہے، کوئی ایسا وہ نہیں، لیکن کیا ایک جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ پرویز لگا سکتا ہے؟ پیراسیٹامول ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہنے لگا تھا، معذرت چاہتا ہوں میں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہہ کے آپ کو چیک کروا کے گیا ہوں۔ گزارش یہ ہے، آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے ڈاکٹر؟ نہیں، کوئی ڈپلوما بھی نہیں ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ نہ بیٹھ کے کیوں مریضوں کو چیک کر رہا ہے؟ روزانہ سینکڑوں مریضوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والا یہ شخص مان گیا تھا کہ نہ وہ ڈاکٹر ہے اور نہ ہی اس کا میڈیکل کی تعلیم سے کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی واسطہ رہا ہے۔ اب ہم نے 10 سال کی اس بچی کو بلوایا جسے اس جعلی ڈاکٹر نے بطور نرس اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی عمر 11 برس بتائی اور ساتھ ہی ہم پر ایٹم بم کی طرح کا یہ انکشاف کیا کہ وہ پچھلے 6 سال سے یہاں پر مریضوں کو انجیکشن اور ڈرپس لگا رہی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سیرش۔ سیرش، کیا کیا کر لیتی ہو آپ؟ ڈرپ بھی لگا لیتی ہوں اور انجیکشن بھی لگا اور لیتی ہوں۔ کیا ایج ہے آپ کی؟ 11 ایئرز ہے۔ اور کتنے لوگوں کو لگاتے ہو یہاں ڈرپس اور انجیکشن روزانہ؟ جو مجھے کہتا ہے میں خالی اس کو لگاتی ہوں۔ تو اس کو بھی نہیں لگانا چاہیے جو آپ کو کہتا ہے؟ آپ کی 11 ایئرز ایج ہے نا آپ کی؟ میں نے یہاں پہ سیکھا ہوا ہے۔ سیکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ کب سے سیکھ رہی ہو آپ؟ میں 6 سال ہو گئے۔ 6 سال سے سیکھ رہی ہو؟ مطلب 5 سال کی تھی جب سے تم سیکھ رہی ہو ڈرپ لگانا اور انجیکشن لگانا؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے شوق تھا۔ بیٹا شوق کے لیے آپ کو پڑھائی کرنی چاہیے، آپ کو نرسنگ کا کورس کرنا چاہیے، پھر اچھے طریقے سے کرنا چاہیے نا۔ پڑھائی بھی کر رہی ہوں۔ پھر ابھی تو نہیں آپ کو لگانی چاہیے ڈرپس اور انجیکشن؟ یہ آپ کو پتہ ہے ویسے کہ اس ایج میں آپ کو ڈرپس اور انجیکشن نہیں لگانے چاہیے؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ 10 سالہ بچی کی ماں جو خود بھی انکوالیفائیڈ تھی تسلیم کر رہی تھی کہ اس کی 10 سال کی بیٹی یہاں انجیکشنز اور ڈرپس لگاتی ہے اور سیمپل کے لیے لوگوں کے جسم سے خون بھی نکالتی ہے۔ یہ بچی آلریڈی ہمارے پاس کچھ 8-10 دن کی اس کی ریکارڈنگز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ صحیح ہے، یہ لگاتی ہے یہاں پہ، بلڈ کے سیمپلز بھی کلیکٹ کرتی ہے۔ ہم یہ نہیں، میری بیٹیوں کی طرح ہے، لیکن بچی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور جن کو یہ لگا رہی ہے اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو۔ میں نے کہا بھائیوں کی طرح بات کر رہی ہے مجھ سے نہیں، اسے کوئی زبردستی تو نہیں کہہ رہا نا جو اس کو چندہ میری بہن میری بیٹی یہ جب کسی کو انجیکشن لگا رہی ہے تو بچی ہے نا، بچی کچھ بھی غلطی کر سکتی ہے اس میں۔ صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، وہ جو کہہ رہی ہے میرا شوق ہے، شوق ہے تو اس کی ایک تعلیم ہوتی ہے، اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے ڈپلومے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ 5 سال کی بچی کو کہہ رہی ہیں 5 سال سے آ رہی ہے، 5-6 سال کی تھی جب سے آنا شروع ہوئی، آپ کو دیکھ دیکھ کے اس نے انجیکشن بھی لگانا شروع کر دیا، ڈرپیں بھی لگانا شروع کر دی، لیکن جس کو لگا رہی ہے وہ اس کی زندگی خطرے میں ہے یا نہیں؟ بچہ تو بچہ ہے نا، میری بات جو دیکھیں جو سمجھداری سے آپ چیز لگا سکتی ہیں وہ تو نہیں لگا سکتی۔ ایسے ہی جان جا سکتی ہے کسی غلطی سے کسی دوسرے انسان کی، کسی بھی انسان کی، آپ کریں میں کروں، یہ ایسا پیشہ ہے نا کہ جس میں دوسروں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایسا ہی شوق کی خاطر آپ نے دوسروں کی زندگی خطرے پہ ڈالی۔ جعلی ڈاکٹر کا اصرار تھا کہ اسے علم ہی نہیں کہ بچی انجیکشن اور ڈرپس لگا رہی ہے۔ سوچئے یہ شخص کتنا بڑا جھوٹ بول رہا تھا، حالانکہ جب یہ بچی مجھے انجیکشن لگانے آئی تھی تو مجھے اپنے کمرے میں بیٹھا جعلی ڈاکٹر اور جعلی ڈاکٹر کو میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ 10 سال کی 11 سال کی بچی سے آپ انجیکشن اور نہیں، اس نے نہیں لگاتی ہے نا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے۔ نہیں، میں اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہوں، کیونکہ وہ ادھر لگاتی ہیں تو مجھے اس چیز آپ کے نالج میں نہیں ہے، خدا کو حاضر ناظر جان، اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے بتائیے۔ مجھے قسم سے اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ لگاتی ہیں، آپ کو خودکشی کرنی چاہیے یار، بندے مار رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں وہاں 10 سال کی بچی جو ہے وہ لگا رہی ہے انجیکشن لگا رہی ہے، ڈرپس لگا رہی ہے۔ لائیو دکھائیں ان کو ویڈیو، کمال کر رہے ہیں یار۔ ہمیں لاہور بیٹھ کے پتہ لگ گیا یہاں سے 600 کلومیٹر دور، آپ کو یہاں سے 6 میٹر دور پتہ نہیں لگ رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ سامنے دروازہ دکھائیں یار ذرا، یہ کتنی نالائکی کی بات کر رہے ہیں، کھولے ذرا، کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ عطائی ڈاکٹر کس طرح لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور اس جعلی ڈاکٹر نے کیسے لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں، اس کی ایک جھلک آپ کو اسی محلے کی خاتون کی گفتگو سے مل جائے گی جس کی بیٹی کے دونوں گردے اس جعلی ڈاکٹر کی ڈرپ کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے تھے۔ اس خاتون کی بیٹی کو بھی 10 سال کی اسی بچی نے ڈرپ لگائی تھی۔ اچھا جی، بالکل جانتداری سے بتانا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ آپ یہیں آئی تھی، یہیں رہتی ہیں اسی محلے میں؟ اسی محلے میں رہتی ہوں، ہاں، پہلے بھی اکثر بھی ہم آتے رہتے ہیں۔ اس دن میری بچی کو نزلہ اور زکام تھا، ٹھیک ہے، میں آئی ہوں ان کے پاس چیک اپ کروایا بچی کو، اس نے اندر بچی کو ڈرپ لگا دی ہے،
ड्रिप लगाई है। ये खुद जो है ना बाहर जा रहे थे, मैंने पीछे से डॉक्टर साहब को आवाज़ दी है ना आपको आवाज़। नहीं मेरी बात सुने, मैं खुदा को हाजिर नाज़र आदमी है, अंदाजा हो गया मैंने तुम्हें से बात करके अपनी बात करें। एक ही दुआ है, उनकी बात सुन ले। मेरी जवान बच्ची वाहिद मेरे घर का सहारा थी बच्ची, मेरे मियाँ फौत हो गए हैं और मेरी वो बच्ची उस दिन मेरा खुदा गवाह है जॉब से वापस आई है, ठीक ठाक थी और हल्का हल्का नज़ला जुकाम था। फिर मैं यकीन करें मैं बच्ची को उस कंडीशन में हॉस्पिटल लेके गई हूँ, इतनी फैले मेरे पास पड़ी हैं। आप देखें, आप आए मेरे साथ, ये बंदा है। आज मेरी बच्ची के ड्रेसिंग भी हो रहे हैं, मेरी बच्ची का ट्रांसप्लांट भी हो रहा है और इस बंदे की वजह से मेरी ज़िंदगी भी ख़राब। मैं अपनी बच्ची को किडनी दे रही हूँ, मेरी भी खराब और मेरी बेटी की भी खराब। और ये बहन उसी दिन से शुरू हुआ। मैं फिर भी रब से ये दुआ करती रही हूँ आज तक मेरी बच्ची ठीक हो जाए। इस बंदे को अल्लाह पूछे, इस बंदे का हमें बताना आपको ये पता है कि ये डॉक्टर है? मुझे मेरा बेटा क्या बता। नहीं वैसे आपको लगता था कि डॉक्टर है? मुझे हमें तो यही पता, हमारे मोहल्ले में क्लिनिक है, वो बच्ची है, इतनी सी बच्ची है, वो इंजेक्शन लगा रही है, टीके लगा रही है, ड्रिपें लगा रही है। आपकी बेटी को ड्रिप किसने लगाई? वो बच्ची जो छोटी अंदर जी, वो अंदर छोटी बच्ची है और पहले आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर ने उनको बोला कि आहिस्ता आहिस्ता लगाए, ठीक है। फिर ऊपर से उन्होंने टाइम देखा कि 12 होने वाले हैं, जल्दी जाना है, फटाफट कर। और जैसे पत्नी हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप चल रही होती तो पत्नी कुछ ना होता। उन्होंने जैसे ड्रिप तेज की है बच्ची की और कंडीशन इसमें ऐसा है, इसको जो पहले गई थी करे आपकी बच्ची के भी साथ ऐसा मेरी बच्ची के साथ आप ऐसा करके आप कैसे हासिल वो नहीं भी दुआ देगी ना तो ऊपर परवरदिगार के साथ बैठी तो है ना। हमने इस अताई डॉक्टर को पुलिस के हवाले किया और खुद इस लाचार खातून की बेटी की बीमार कुर्सी के लिए इनके घर पहुंचे। क्या हाल है आपका? ठीक हो? जी लेट बैठो। क्या नाम है आपका? रिमशा। तो आप कॉल सेंटर में जाती थी? जी। क्या एज है आपकी? मेरी 21 साल। 21 साल। और क्या आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने FSC प्री मेडिकल। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर बनने का था आपका इरादा? जी। फिर क्या हुआ? फिर अभी बीमार हूँ, फिर बात। अच्छा इंशाल्लाह हम आपको डॉक्टर बनते हुए देखेंगे, है ना? इंशाल्लाह। लेकिन आपको बताएं, आप तो पढ़े लिखे हो ना, अब आपने तो खुद अच्छा डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। ये तो आदमी डॉक्टर था ही नहीं, अभी हमने आपकी अम्मी को भी बताया, उसको खुद माना भी डॉक्टर है ही नहीं वो, बस BA किया वैसे। तो ज़ाहिर है कोई ऐसी गलत चीज़ें ही करेगा, है ना? तो अगर उसी टाइम हमें बता देता कि मुझसे गलती हो गई, हमें गलती हो गई है, मेरे कुछ हो मतलब बच्ची को ड्रिप एलर्जी कर गई, तो हम 1-2 दिन जो इधर उधर घूमते रहे। कम से कम सच बोल देता तो। हाँ, तो अच्छा आप जब जाती थी तो वो छोटी सी बच्ची भी होती है वहाँ पे, उसको देखा आपने? वो क्या करती है वहाँ पे? वो टीके इंजेक्शन वगैरह और ड्रिप वगैरह वो खुद लगाती है। अच्छा वो लगाती। वो जब लगा रही थी इसकी अम्मी लगा रही थी आपको ड्रिप? नहीं, उसकी बच्ची ने लगाई थी। बच्ची नहीं लगाई थी? जी। तेज भी उसी ने की थी, जैसी तेज हुई है तो तबीयत ज्यादा खराब, पहले थोड़ी थोड़ी हुई थी ना। तो आपको आपके जहन में नहीं आया कि ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, ये क्यों ड्रिप लगा रही है? मुझे लगा कि ट्रेन हुई है, हमें क्या पता था। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ इंशाल्लाह, और फिर हम जो है ना डॉक्टर रिमशा के पास आएंगे इंशाल्लाह उसका इंटरव्यू। ठीक है? जीते हो। चलो आपने देखा कि कैसे अताई डॉक्टरों के बायस लोग या तो बेमौत मारे जाते हैं या फिर उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। ऐसे ही लाहौर में वाक़े अताई डॉक्टरों के एक अस्पताल ने मौत बांटने का कारोबार शुरू कर रखा था। 2 महीने पहले एक मासूम बच्ची यहाँ कत्ल की गई थी और आए रोज यहाँ लोगों के मरने की खबरें मकामी मीडिया की जीनत बनती रहती थी। लेकिन ये जाली डॉक्टर इस कदर बदमाश थे कि अस्पताल में आने वाले महकमा सेहत के हर मुलाजिम और सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। चंद रोज पहले ही इन लोगों ने डिजिटल मीडिया के एक सहाफी को मारपीट का निशाना बनाया था। सहाफी नोमान ने खुद भी यहां से इंजेक्शन लगवाया था और जब उसने मरीज के तौर पर अस्पताल की रजिस्ट्रेशन या डॉक्टर की डिग्री के बारे में इस्तफसार किया तो जाली डॉक्टर नईम, उसके गुंडे सुफियान और इन सब के सरगना इस शख्स ने न सिर्फ उसे तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उनके कैमरे और मोबाइल तक छीन लिए। और ये सब कुछ मकामी पुलिस चौकी के इंचार्ज की सरपरस्ती में हुआ। इन गुंडा नुमा अताइयों के खिलाफ टीम सरेआम ने मैदान में उतरने का फैसला किया।
ہم نے مریض بن کر جعلی ڈاکٹر نعیم کی مریضوں کو چیک کرنے کی خفیہ ریکارڈنگ کی، 15 سال کے ان کوالیفائڈ بچے کی انجیکشن لگانے کی ویڈیوز کو بھی ریکارڈ کیا، اور اس اسپتال میں جانے سے پہلے معروف یوٹیوبر اور صحافی عمران علی خان سے درخواست کی کہ وہ ہم سے پہلے اس اسپتال میں جا کر عطائی ڈاکٹروں کو انگیج کریں تاکہ سب ان کے گرد اکٹھے ہو جائیں، اور پھر ہم محکمہ صحت کی ٹیم کے ساتھ اس وقت وہاں داخل ہوں جب یہ سارے بدماش ایک جگہ پر اکٹھے ملیں۔ عمران علی خان نے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے دھکے اور دھمکیوں کا سامنا کیا، اور ایک ایک کر کے یہ لوگ جیسے ہی اکٹھے ہونے لگے، ان کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے نے ہمیں گرین سگنل دیا، اور ہم سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر زہیب کے ساتھ اس قتل گاہ نما اسپتال میں داخل ہوئے، جہاں کچھ دیر بعد ایک ہنگامہ برپا ہونے والا تھا۔